کیوں ہوا تھا اس کو فوبیا کہتے ہیں. دیکھیں ان کی ماں بیمار ہوئی تھی تو وہ ماں کا دیکھ بھال کرتے ہوئے تو ان کے وہ جو مقصد ظاہر واش روم ان کے صاف کرتے ہوئے وہ سارا کچھ, کیونکہ وہ بیڈ پہ تھی, فالج تھی اور انہوں نے سارا دیکھ بھال کرنا تھا اور وہ بے اختیار تھے, ان کنٹرول نہیں تھا ان پہ, اپنے جو یورین ہے ان پہ کنٹرول ہی نہیں تھا. تو وہ بچی جو تھی وہ اس پہ دیکھ بھال کرتے, اور گھر میں جو والد تھا وہ بھی مقصد کسی کام کا نہیں تھا, بوڑھا تھا بیچارہ, وہ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا ان کا. چھوٹے چھوٹے بھائی تھے اور بھائی جو تھے وہ میرے خیال بہرے تھے کہ گنگے تھے کہ کیا تھے, ان کو بھی کچھ مسائل تھے, ان کے مسائل تھے نا, ہاں اس طرح کے. تو اچھا انہوں نے وہ اکیلے میں ان کا تمام کے تمام کا دیکھ بھال کرنا تھا, لیکن وہ وہی چیز بار بار کرتے ہوئے ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ دھوتی تھی تو 1 گھنٹہ ہاتھ ہی دھوتی رہتی تھی. بالکل. اب ان کے والدہ فوت ہو گئی, چلے گئی دنیا سے, اور کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ, مقصد والد بھی چلے گئے دنیا سے, مگر ان کو واش روم جاتے ہوئے صرف ہاتھ دھوتے ہوئے, باڈی دھوتے ہوئے اس میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں, 3 گھنٹے. وہ وہاں پر جب آئے تھے کلینک ہمارے جو وہاں پر تھا انسٹیٹیوٹ آئے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ واش روم نہ جائیں, بہتر ہے کیونکہ ہاتھ پھر باہر نہیں نکلے گی. صحیح, لیکن وہ ٹھیک ہو گئی تھی جب اس نے سمجھا کے پہلے 4 ہوا کیسے ٹھیک ہوا, کیسے ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ناظرین اندھیرا کیا تھا, اور وہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہی جیسے یورین جیسے چیزیں لیے, وہی گندگی لیے, ہم نے کسی چیز پہ کسی شخص کو کہا, انہوں نے اس میں ڈالا اور اس میں گود میں رکھا, ٹھیک ہے. اندھیرا ہم نے کیا, ہم نے کہا اس پہ ہاتھ لگائیں, تھوڑے سے یہاں پر تھوڑا سا ہاتھ لگا لیا, وہ انہوں نے وہ ڈبے پہ ہاتھ لگائے, ٹھیک. اب ہم نے ڈبہ اس سے لے لیے اور ہم نے کہا کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا, آپ نے وہ ڈبے کو ہاتھ لگائے, کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں. تو ہم نے لائٹ جب آن کیے تھے اس کے بعد ہم نے ڈبے کو اٹھایا اوپر کہ ڈبے میں یہ چیز تھا. اب تھوڑے سے بھی ایسا ہو گئی, مگر میں نے کہا دیکھیں کچھ نہیں, یہ تم ایسے سوچتے ہو, اس میں کچھ بھی نہیں, آپ نے ہاتھ بھی تو لگا دیا, کچھ نہیں ہوتا. پہلے میں نے ایک قصہ سنایا کہ دیکھیں اگر آپ تصور کریں مثلا ایسا ڈبہ ہے, اس پہ ہاتھ لگایا آپ نے, کچھ یہ ہوا, دیکھیں کچھ نہیں ہوا ہے نا, اور ایسا ویسا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جان بوجھ کر اندھیرا کر دیا ہم نے ایک دم سے نا, پھر ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دے اور کھلا, ٹھیک ہے. انہوں نے جب ہاتھ لگائے تو ہم نے ڈبہ دور کر دے اس سے, اور ان کو ہم نے کہا کہ عجب آپ ہاتھ دھو لو, ہاتھ دھویا, ان کے بند کرے, ہاتھ دھلوایا, ان کا سارا کچھ کیا, صاف کیا, باہر لے آیا. اب ہم نے تصور کیے, ان کو بتایا کہ آپ تصور کریں کہ اگر اس ڈبے میں کچھ ایسا کچھ تھا اور آپ نے گندگی تھی اس میں ہاتھ لگایا آپ نے, اور پھر کچھ نہیں ہوا اس سے آپ کو, تو اس کو کچھ نہیں ہوا. واقعی ایسا تھا. اچھا وہ بڑی خوش تھی, بڑی فریش تھی. تو میں نے کہا اگر ریل میں آپ نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا تو بھی کچھ نہیں ہوگا نا, انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا, اب تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, واقعی میں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے کہا اس نے پھر سمدہ کی کلاسز بھی لی, بالکل. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ دیکھیں اس میں جو تھا وہ ریل سچ مچ میں وہ تھا, یہ دیکھیں یہ تصویر ہے. اور پھر ہم نے سمدہ سکھایا ان کو, اور سمدہ سے ان کے وہ فیر وہ چیزیں ابھی تک الحمدللہ جو ان کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو انرجی بنی ہوئی تھی, ایک خوف کی انرجی تھی, وہ مائنڈ میں جو بنتے ہیں وہ سمدہ سے ریموو ہو گئی. بالکل, جو ایونٹس گزرے تھے وہ چیزیں وہ ختم ہو گئے ان کے. یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند ایک ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اپنے پیرنٹس سے ریلیٹڈ اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جن کو فوبیاز ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ ہیں فیئر آف ڈاگس ہے, فیئر آف ہائٹس ہے, اسی طرح کے یہ تو فیئر میں آ جاتا ہے نا. فوبیا ایک الگ چیز ہے, فیئر اور فوبیا میں کیا ڈفرنس ہے وہ آپ بتائیے ہمیں. دیکھیے خالدہ, فیئر اور فوبیا میں فرق یہ ہے کہ فیئر اچانک کسی چیز سے ڈرنا ہوتا ہے نا, فوبیا بھی ایک فیئر ہے, ایک قسم ہے فیئر کی, خوف کی, کہ مثلا جس طرح ان کے مائنڈ میں تھا ایک ایونٹ جو گزرے تھے, وہ جو انہوں نے وہ گندگی کے ساتھ جو ان کا سروکار تھا جو گزرے تھے,
اس سے ان کو ایک الجھن سا ایک نفرت سا پیدا ہوا تھا. اب وہ اس کو کہتا ہے فوبیا, خوف. اب ایک وقت اگر مثال کے طور پہ یہ چیئر ہے, اگر میں یہ چیئر سے گر جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو فیوچر میں یعنی پاسٹ میں چیئر سے گرا تو یہ میرے مائنڈ میں ہے کہ چیئر سے انسان گرتے ہیں, اور پھر اس چیئر پہ بیٹھتے ہوئے تھوڑا خوف میں ہوں گا میں تھوڑا سا. اس طرح کیمرہ ہے, جس طرح کیمرے کے سامنے ہے کوئی شخص, اگر پہلی بار ان کے کیمرہ سامنے آیا, وہ بڑا خوف میں مبتلا ہوا, کوئی اس طرح کچھ ہوا ہے, کوئی ایونٹ گزرا ہے, تو وہ کیمرہ کانشیس ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ کراچی میں, وہ تھے کیپٹن تھے, پوری لائف ان کی پلین میں گزری تھی, لیکن اس ٹائم وہ جانا چاہ رہے تھے, انگلینڈ جانا چاہ رہے تھے آئی تھنک, لیکن ان کے اندر وہ پتہ نہیں کیوں ان کے اندر وہ خوف تھا کہ وہ پلین میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو پھر آپ نے ان کو ایک تو سمجھا کہ انہوں نے کلاسز لی اور کچھ آپ نے شاید ان کو کیا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے بعد وہ چلے گئے تھے یو کے. چلے گئے تھے بالکل, کوئی کچھ نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ ایک پوری لائف آپ نے ایک ایسی جگہ پہ گزار دی, وہ کیپٹن تھے ڈیفینیٹلی وہ پلین میں جاتے آتے, لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے اندر اتنا خوف بیٹھ گیا کہ مجھے جہاز میں سفر نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ بیماری بن جاتے ہیں نا, یہ وہ لوگ نہیں کرتے, یہ نہیں کہ وہ بزدل ہوتے ہیں, وہ ایک فیر بن جاتے ہیں انسان کے اندر, ایک کچھ وہ ایونٹس کوئی ایسا ان کے ساتھ ہوا انکانشیس میں جاتے ہیں, تو وہ انکانشیس میں جب جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. یہ دنیا کے بہت سے بڑی بہت سے مشہور لوگوں کے ساتھ بھی یہ اس طرح ہوتا ہے. بالکل, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کی بات بتا رہی تھی کہ 28 ایئر اس کی ایج تھی, اور وہ مایوسی کی کیفیت میں لائف گزار رہا تھا کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. میرے فادر کہتے ہیں میرے ساتھ, ان کا اپنا کوئی بزنس تھا, وہاں پہ آپ آئیں, لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے واش روم جا سکوں. آج الحمدللہ اسٹوڈنٹ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج وہ اپنا بزنس کر رہا ہے, اور اس نے کیے ہوئے سمدہ لیول 6 تک کیے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں ہوتا جب میں میڈیٹیشن نہیں کرتا. لیول 6 کے ساتھ وہ ڈیلی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ میں اتنی امپرومنٹ ان میں آ گئی ہے کہ اب وہ خود اپنا بزنس کر رہے ہیں. یہاں پھر اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت بڑی مشہور آرکیٹیکٹس تھا, اور بہت زیادہ ان کے پراپرٹی اور یہ چیزیں بہت انتہائی, گھوادر نے, یہ شخص نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی پیشنٹ کا نام لینا اچھے نہیں ہوتے, اگر وہ خود بیان کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, مگر ہم نہیں لیتے. اچھا, وہ شخص جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا بڑا بزنس کرا تھا, ان کے اندر یہ تھا کہ گوادر تک نہ جا سکے کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ میں پھر ان میں کوئی کوما میں چلا گیا, بے ہوشی آ گئے, پھر وہ سر پہ چوٹ لگی, اس کے بعد وہ کار میں بیٹھ نہیں سکتا تھا, پاسبل نہیں, گھر پہ ہوتا تھا, اور اگر کل جاتا بھی تھا تو پیدل جاتا یا سائیکل پہ جاتا. سائیکل سے خوف نہیں تھا, کار سے خوف تھا. اچھا, یہ کیا ہوا تھا کہ ان کا فیئر جو ہے ایک دن کے اندر الحمدللہ نے ٹھیک کیا, اور وہ گوادر گیا. میں نے انہیں کہا آپ گوادر جائیں گے, بالکل کل جائیں گے. کل وہ کلاس کے لیے آئے ہی نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ آدمی میرے خیال میں, پھر میں نے آپ کو یاد ہے کہ ان کو کال کرو کہ آ جاؤ, آج کی لیول میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, پلیز آ جاؤ, کسی بھی طریقے سے آ جاؤ. میں نے آپ کو کہا ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ نے جب بتایا کہ میں نے کال کے, وہ بتا رہے میں گوادر میں ہوں. بالکل مجھے یاد ہے, خوشی ہوئی مجھے, اور کتنا ایک مزہ آیا تھا اس میں, وہ کلاس کا کتنا مزہ آیا تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو نفسیاتی مسائل ہیں ان پہ, لیکن اس سے ایسے جو سمدہ لیول 1 ہے اور 2 ہے, ہم لوگ کہتے ہیں زیادہ تر جو لیکچر ہوتے ہیں اس میں آپ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو معمولی قسم کی بیماریاں ہیں وہ ان سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی فزیکل بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہوئی ہیں جو لیول 1 2 3 4, یہ بیسک لیول کہلاتا ہے, اور معمولی قسم کی بیماریوں کے لیے. یہاں پہ ایک بچہ تھا ہمارا جو بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, 13-14 سال اس کی ایج تھی,
اور اس کی پوری فیملی اس کو لے کے آئی تھی کلفٹن سینٹر میں. وہ اب چل نہیں سکتا تھا, مطلب اس کے پوری باڈی کے مسلز ویک تھے اور وہ اپنی ٹانگوں پہ پاؤں پہ اس کا وزن نہیں آتا تھا. ابھی جب لاسٹ جو ہماری ورکشاپ ہوئی ہے کراچی PC میں, اس میں ان کی پوری فیملی تھی, اس کی مدر بھی پھر انہوں نے کیا, جب انہوں نے اپنے بچے میں دیکھا چینج آیا, ان کی مدر نے کیا, پھر ان کی سسٹر نے کیا. ابھی جو سمر کیمپ ہوا ہے اس میں اس کے جو دوسرے بہن بھائی رہ گئے تھے انہوں نے بھی آ کے کلاسز لی. اس بچے کو ابھی میں دیکھ کے اتنا حیران ہوئی کہ ابھی اس کے دل چاہ رہا تھا کہ آپ کلاس دے رہے تھے, لیکچر دے رہے تھے, تو وہ پیچھے کھڑا تھا, تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے آپ کے پاس چلا جائے. اور کافی قدم وہ بھاگ کے گیا بھی, اور اس کی مدر کی آنکھوں میں آنسو تھے, ساتھ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اس بچے کو دیکھتے ہوئے کہ اس طرح سے لوگ جو بیچارے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اپنی لائف سے, یعنی ان کو اپنی زندگی, ان کے گھر والوں کو وہ بوجھ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس پہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ایک پازیٹیو پاور ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں نہ صرف ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھی بہت قریب لے جاتی ہے. لے جاتا ہے. دیکھیں بہت بڑی ثواب ہے, اور اللہ کتنے گناہ انسان کے معاف کرتے ہیں, اور کتنا ایک زبردست نظام ہے یہ سمدہ ہیلنگ انرجی. بہت سکون ملتا ہے جب اسٹوڈنٹ کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسائل ہوا, بالکل بہت سکون محسوس ہوتا ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت کم ہے اور امید ہے آپ نے سمدہ لیول 1 to 4 سے کے نالج حاصل کی ہوں گے کہ اس سے کیا کیا مسائل ٹھیک ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں یہ چیزیں, اور سمدہ کیا ہے سائنٹیفکلی اور روحانیت کے حوالے سے کیا ہے. شفا من جانب اللہ ہے, اور شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے شفا جو ہے وہ سمدہ میں ہے, اور سمدہ ہیلنگ انرجی ایک شفائی طاقت ہے. تو یہ دین کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک طاقت ہو گئے, تو اس لیے ہر صورت میں آئیں اور سمدہ ہیلنگ انرجی کو اپنائیں, سیکھیں, اور ادرس کو تجویز کریں, اپنا علاج کریں اور ادرس کا علاج کریں, نیچر کے ساتھ قریب رہیں تاکہ پرسکون رہیں آپ کی تمام چیزیں, کیونکہ مشینی مصنوعی دنیا کے ساتھ ہماری بہت ڈیپلی تعلق ہے. اس تعلق کو برقرار کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مجبوری ہے ہمارے, رکھنا ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے جب نیچر کے ساتھ بھی انسان اگر تھوڑا سا کنیکٹ ہوتا ہے, تھوڑا کنیکشن ہوتا ہے انسان کا, تو یہ اور اچھا اثر کرتا ہے اور انسان انرجیٹک رہتا ہے اس چیزوں کے لیے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. سمدہ کی دوسرے لیولز کے بینیفٹس پہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا بینیفٹس ہے, اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں سیکھنے کے لیے آ جائیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.